السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلون ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر جاری ہے، اور اللہ تعالی یہاں پر جو ہے بیان فرما رہے ہیں، یہود کا بیان چل رہا ہے، اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک اور بات کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کیا بات ہے کہ ان الذین، بشک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، من نصارى اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے، من آمن انہی میں سے آمن جو ایمان لے آئے، باللہ اور ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، فلہم اجرہم پس ان کے لیے اجر ہے ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا ان پر، علیہم ان پر، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کن لوگوں میں سے؟ جو یہودی تھے یا عیسائی تھے یا صحابی تھے، ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل نیک کیے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور عمل نیک کیے، اور ان کے لیے اجر ہے، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، انہوں نے اگر نیک عمل کیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لے آئے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں، تو وہ ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے ہاں ہے، اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے، ولا خوف نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، قیامت کے دن وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر، تو بعض لوگ یہاں پر کیا کہتے ہیں، وہ اس بات پر چلے گئے ہیں کہ جو یہودی بھی ہیں، وہ چاہے جو کچھ بھی تھے، وہ اب یعنی کہ وہ عمل نیک کر رہے تھے، اپنا عمل اگر وہ نیک کر رہے تھے، یعنی کہ وہ اسی دین پر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے آئے، اس پر نہیں وہ نہ بھی چلے تو وہ ٹھیک تھے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ یہاں پر اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہاں پر یہی ہے کہ جو انہی میں سے جو ایمان، اللہ تعالیٰ نے پھر زور دے کر فرمایا کہ انہی میں سے جو ایمان لے آئے، جو دین پر آ گئے، جو مسلم ہو گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی دین پر چلتے گئے، ہیں جی، وہی لوگ جو ہے اللہ کے ہاں برگزیدہ لوگ ہیں، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئے وہی لوگ برگزیدہ لوگ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بن گئے، آج جن کو ہم صحابی کہتے ہیں، ہاں جی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، ایمان لے آئے، پختہ ایمان لے آئے، وہ یہودی بھی تھے، جو کچھ بھی تھے۔ اب یہاں پر یہودی جو تھے وہ کون تھے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، وہ یہودی تھے، اور جو عیسائی تھے وہ کون تھے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ان کو عیسائی کہا جاتا تھا، وہ عیسائی تھے، ان کو نصارہ بھی کہا گیا ہے قرآن مجید کے انصار بھی کہا گیا، یعنی کہ وہ عیسائی تھے۔ اور صحابی کون تھے؟ جو ان دونوں کے علاوہ تھے، جو پرستش کرتے تھے، ستاروں وغیرہ کی پرستش کرتے تھے، وہ صحابی، ان کو صحابی کہا گیا۔ یعنی کہ ان تینوں قوموں میں سے جو بھی ایمان لے آیا، اب آج کے لوگوں میں سے بھی یہی حال ہے کہ جو بھی ایمان لے آئے گا، جو صحیح طریقے سے ایمان لے آئے گا، ہاں جی، صرف اللہ کی وحدانیت کو مانے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلے گا، وہی ایماندار ہے، وہی نیک آدمی ہے، وہی جو ہے وہ نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اسی کے لیے فرما رہے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی غمزدہ نہیں، وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، نہ ان پر خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے سائے کے نیچے ہوں، وہی لوگ جو ہے ایمان والے ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب پکڑا ہم نے تم سے وعدہ، جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور اٹھایا تم پر طور پہاڑ کو، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم پر طور پہاڑ کو اٹھایا، خُذُوا، اور کہا پکڑو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پکڑو اس چیز کو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو دیا ہم نے تم کو قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اس چیز کو جو اس میں ہے، تاکہ تم ڈر جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یعنی کہ دوبارہ اسی یہودیوں کی بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ تم اپنی نافرمانیوں کے آگے اتنے بڑھے ہوئے تھے، تم نے اتنی نافرمانیاں کی، پھر ایک اور نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تو وہ کتاب لے کر آئے تمہارے پاس، تم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا ان کے اوپر، تو جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے، پھر انہوں نے اس کتاب پر عمل کرنا شروع کیا۔ ہاں کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے۔ تو آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمتیں، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہو جاتے تم خسارہ پانے والے۔ یعنی کہ وہی یہودوں کی قوم، بار بار اللہ تعالیٰ یہودی وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے بہت سی نافرمانیاں کی، ہر وقت نافرمانی پر تلے ہوئے تھے،
پھر انہوں نے اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل نازل کیا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل نازل کیا اور ان پر رحمتیں نازل کی، اور پھر نہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نہ کرتے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر لگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق جانا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی، فَقُلْنَا پس کہا ان کے لیے ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر ذلیل ہونے والے، خسارہ پانے والے بندر بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن کیا تھا، اس دن ہفتے کے دن ان کے لیے نفع کمانے کے نفع جو ہے منع کر دیا گیا تھا، تم عبادت کرو، ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن میں عبادت کرو، ہفتے کے دن تمہارے لیے عبادت کا رکھ دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہفتے کے دن ہی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ مچھلیاں پکڑنا منع تھا اور ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی، بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آ جایا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، گھرے کھود دیے، بھئی مچھلیاں جو ہے وہ ان گھروں کے اندر آ جائیں گی، ہم اتوار والے دن پکڑ لیں گے۔ لیکن یہ بھی کام غلط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو بندر بنا دیا۔ یہاں پر ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ بعض لوگوں نے یہاں پر کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندر کی قوم جو ہے وہ وہیں سے چلی ہوئی ہے، حالانکہ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ بندر نہ وہاں سے چلے ہیں نہ وہاں سے آئے ہیں، میرے بھائیوں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور ان کو اسی سے ہی وہاں پہ ہی ختم کر دیا گیا تھا، بس۔ یہ قوم علیحدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی پیدا کی ہوئی ہے بندروں کی قوم۔ یہ یہاں پر ان کی شکل بدلی گئی تھی، لیکن ان کو دوبارہ ختم کر دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پس بنایا ہم نے اس کو عبرت جو ان کے لیے جو ان کے آگے تھے، وما خلفها جو ان کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اب کیا ہے کہ اس چیز کے اندر کہ ڈرنے والوں کے جو ڈرتے ہیں نا اللہ سے، ان کے لیے نصیحت ہے اس بات کے اندر کہ انہوں نے تو ایک غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جس بات سے روکا تھا صرف ایک غلطی کی تھی، ہم تو کتنی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہاں جی، اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، وہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ ہم تو کتنی نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو سوچو، یا میرے بھائیو قرآن مجید کی بات کو سمجھو، انبیاء کرام کو بھیجا گیا تھا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ، اللہ اکیلا ہے، اسی کی وحدانیت ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور کسی کے لیے نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، قبروں پر جانا ٹھیک نہیں ہے، یہ اس بات کو سمجھ لو، صرف اللہ سے مانگو۔ یہ درباریں بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بات کو بھی سمجھو، کیونکہ یہ ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تو نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کو چھوڑ دو، اللہ ہمیں معاف فرمائے، محفوظ فرمائے۔ اور متقین ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بات چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تم کو یہ کہ ذبح کرو گائے۔ قالوا، کہا انہوں نے، أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کیا کرتا ہے تو ہم سے مذاق؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اگر میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اگر میں تم سے جھوٹ بات کروں تو، جھوٹی بات کہوں تو۔ اب کیا تھا، انہوں نے ان میں قتل کیا گیا، ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی تھا اس کا بھتیجا جو ہے اس نے اس کو قتل کیا تھا، اس اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ تو اب اس پر جو ہے نا یہ لڑائی شروع ہو گئی کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ گائے کو ذبح کریں. بھئی عام بات ہے ایک گائے لیں اور اسے ذبح کر دیں, اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا وہ بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح کوئی بات نہیں ہے, تو ہم سے مذاق کر رہا ہے. تو آج موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا, کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے ربک, اپنے رب سے, یبین لنا, بیان کرے ہمارے لیے, ما ہی, کیا ہے وہ. قال, کہا, انہو, بشک وہ, یقول, کہتا ہے, انہا بشک وہ, بقرۃ اللہ, گائے ہے, لا فارض ولا بکر, نہ بچی ہے اور نہ بوڑھی, عوانم بین ذالک, ان کے درمیان ہے, وہ درمیان ہے یعنی کہ جوان ہے, بالکل صحیح سلامت ہے, وہ نہ بچی ہے نہ بوڑھی ہے. فافعلوا ما تؤمرون, پس کرو جو تمہیں حکم کیا گیا ہے. وہ پھر بھی نہ مانے, انہوں نے کہا کہ نہیں. اور کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے ربک, اپنے رب سے, یبین لنا, بیان کرے ہمارے لیے, ما لونھا, اس کا کیا ہے رنگ, رنگ کیسا ہے اس کا. قال, کہا, انہو, بشک وہ, کہتا ہے, یقول, کہتا ہے, انہا بقرۃ, انہا بشک وہ گائیں, انہا بقرۃ, بشک وہ گائیں, صفراء, زرد رنگ کی ہے, فاقع لونھا, پس گہرا ہے رنگ اس کا, تسر الناظرین, جو خوش کر دیتی ہے دیکھنے والوں. اب پھر بھی وہ نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں. اور انہوں نے دعا کر ہمارے لیے, لنا, ہمارے لیے, ربک, اپنے رب سے, یبین لنا, بیان کرے ہمارے لیے, ما ہی, کیا ہے وہ کیا ہے, وہ کیسی ہے, وہ کس طرح کی ہے. ان البقرۃ تشابہ علینا, بشک وہ گائیں متشابہ ہو گئی ہے ہم پر. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بشک اگر چاہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے. یعنی کہ ابھی بھی وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیر پن نکال ہی رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. مسلمت, تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے, انہو یقول, انہا, بشک وہ کہتا ہے, بشک اللہ تعالیٰ کہتا ہے, انہا, بشک وہ گائیں, لا ذلول, نہ پھاڑتی ہو, نہ جوئی گئی ہو, تثیر الارض, نہ پھاڑنے والی ہو زمین کو, نہ کام میں لائی گئی ہو زمین میں, ولا تسقی الحرث, اور نہ پانی پلائی گئی ہو کھیتی کو, مسلمۃ, صحیح سلامت ہو, لا شیۃ فیہا, نہ کوئی عیب ہو اس میں کوئی عیب ہی نہ ہو, کوئی داغ بھی نہ ہو, یعنی وہ بالکل صحیح سلامت ہو, نہ زمین کے اندر جوئی گئی ہو, نہ زمین کو پانی پلائی گئی ہو, نہ کھیتی کو پانی پلائی گئی ہو, وہ بالکل ہی وہ کوئی کام نہ کی گئی ہو, صرف صحیح سلامت ہو. قالوا, کہا انہوں نے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا, قالوا الآن جئت بالحق, اب تو لے آیا حق کو. فذبحوها, پس ذبح کیا انہوں نے اس کو, وما کادوا, اور نہیں تھے وہ اس کو ذبح کرنے والے, اور نہیں وہ کرنے والے, یہ کام کرنے والے نہیں تھے. فقلنا اضرب بعصا, پس کہا ہم نے, فقلنا اضرب بعصا, مارو اس کو, فقلنا اضربوه, پس کہا ہم نے ان کو, اچھا, پس وہ کرنے والے نہیں تھے اس کو, اور نہیں تھے وہ اس کو کرنے والے, یفعلون, کرنے والے نہیں تھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, اور جب قتل کیا تم نے, نفساً, ایک جان کو, فَادَّارَأْتُمْ, پس جھگڑا کیا تم نے, فیہا, اس کے بارے میں, وَاللَّهُ مُخْرِجٌ, اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے اس کو, جو تھے تم, کنتم تکتمون, جو تم چھپاتے تھے, اس کو اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ, پس کہا ہم نے, مارو اس کو, ببعضھا, بعض حصہ اس کا, یعنی کہ اس گائے کا بعض حصہ اس کو مارو, جو مارا گیا ہے, جو بندہ مارا گیا ہے, جس کو مارا ہے اس نے, اس شخص نے, تو اس کو مارو, وہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو, ویریکم, اور دکھاتا ہے تم کو اپنی آیاتی, اپنی آیات, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل کرو, تم سمجھ جاؤ, تاکہ تم سمجھ جاؤ, ان باتوں کو تم سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کے بارے کو, قوم کے بارے میں یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب کیا تھا میرے بھائیو, موسیٰ علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. کسی نبی کو, کسی انبیاء کو
بھی کہ غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں جی، اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کو کہا کہ وہ گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کا حصہ ایک کاٹ کے اس کو مارو، وہ اس کو میں زندہ کر دوں گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زندہ کیا، اور اس شخص نے ان کا بتایا کہ مجھے فلانے بندے نے قتل کیا ہے، پھر اس کو جو ہے نا پھر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ غیب کے علم جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں جانتے۔ وہ آگے میں آپ کو ایک تفصیل اور بتاؤں گا، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، صرف اللہ ہی غیب کے علم جانتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ شرک ہے کسی کو کہنا کہ یہ بندہ بھی غیب کا علم جانتا ہے، نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے اور قبر کے عذاب سے بچائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔